پردے سے سماعت کرنے والی میری اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن وارشدنا الى عقائد الایمان وأظهر هذا الدين الحنيف القديم على سائر الملل والأديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وعلينا معهم وبهم يا حنان يا منان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے آج کی رات اپنے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کا خراج پیش کرنے کی خاطر آج کے اس عظیم الشان جلسے کا اہتمام فرمایا، اور لائق صد مبارکباد ہیں ہمارے وہ نوجوان برادران جو اس جلسے کے اہتمام میں پیش رہے۔ اللہ تعالی سبوں کو سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو اللہ تعالی حضرت امام حسین کی غلامی میں قبول فرمائے، دنیا میں رکھے تو ان کی محبت میں زندہ رکھے، موت دے تو ان کی محبت میں موت دے، اور قیامت کے دن اللہ امام حسین کے ساتھ ہم سارے لوگوں کا حشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ پڑھیے نا، درود پاک پڑھیے، سب لوگ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین وہ ہیں کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ایمان والے حسین سے محبت کریں، رسول اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ایمان والے حسین سے محبت کریں۔ گویا اللہ کی رضا بھی حسین سے محبت کرنے میں ہے، رسول اللہ کی رضا بھی حسین سے محبت کرنے میں ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والے سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی کے نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی محبت ہمارے نبی فرماتے ہیں امام حسین سے۔ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے نا، کرتا، بہت کرتا، لیکن دنیا کا کوئی نانا اپنے نواسے سے نہ اتنی محبت کر سکا ہے اور نہ آئندہ اتنی محبت کر سکے گا جتنی محبت ہمارے نبی اپنے نواسے حسین سے فرماتے تھے۔ اتنی محبت، اتنا پیار فرماتے ہمارے اور آپ کے نبی اپنے نواسے امام حسین سے
تو نبی نے خود بھی محبت کی ہے، اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری وجہ سے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، یا حسین سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو۔ اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اپنے نواسے امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ذرا غور سے چند باتیں سن لیجئے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا چونکہ مسلسل پروگرام چل رہا ہے، آواز میری آپ کے کانوں تک آ جائے تو یہی بہت ہے۔ کتنی محبت کرتے تھے ہمارے نبی امام حسین سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ، یہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کی مفتی صاحب جو حدیث پڑھتے ہیں نا، ہمارے نبی کی سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی یہی حضرت ابو ہریرہ، 5300 کچھ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، بدن کمزور تھا، لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں مروان نام کا ایک شخص آتا، یہ اتنا بڑا بد باطن، اتنا بڑا خبیث ناپاک تھا کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پس پردہ بھی یہی لعین تھا۔ اسی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وجود میں آئی، ان کو شہید کیا گیا۔ اتنا بڑا ظالم بدکار وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ابو ہریرہ جب سے آپ سے میری دوستی ہوئی ہے، تعلق قائم ہوا ہے، آپ کے کسی کام پر مجھ کو غصہ نہیں آتا ہے، آپ کا ایک کام ایسا ہے جس پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرا وہ کون کام ہے جس پر تمہیں غصہ آتا ہے؟ تو مروان کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ حسن و حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت تو آپ کرتے ہیں لیکن غصہ مجھے آتا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ آج بھی ہوتا ہے، ربیع النور شریف کے موقع سے ہوتا ہے، جھنڈے آپ لہرائیں، جلسہ آپ کریں، سب آپ کریں، اور تکلیف کچھ دوسرے لوگوں کو ہوتی ہے۔ مروان کہتا ہے، ابو ہریرہ آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، آپ کے کسی کام پر مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ حسن و حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کو جب میں حسن و حسین سے محبت کرتے دیکھتا ہوں تو مجھ کو غصہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا، حضرت ابو ہریرہ جو بیمار تھے، کمزور تھے، اور اسی بیماری میں آپ کا وصال بھی ہوا، لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے، ظالم تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبت میں کرتا ہوں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ میں یوں ہی امام حسین سے محبت کرتا ہوں؟ ذرا یاد رکھیے گا، اگر آپ سے بھی کوئی یہ پوچھ لے کہ ملنگوا کے سنی مسلمانوں بتاؤ تم امام حسین کی شہادت کے صدیوں بعد امام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تو وہی جواب دے دیجئے گا جو جواب حضرت ابو ہریرہ نے مروان کو دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، مروان تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یوں ہی امام حسین سے محبت کرتا نہیں؟ سنو، نشہدو لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا ببعض الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین وہما یبکیان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، مروان ذرا غور سے سننا اور آئندہ ایسی بات ہرگز نہ کہنا۔ سن، میں اس بات کا خود گواہ ہوں، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کیا دیکھا، ابھی ہم راستے میں ہی تھے، ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ اسی درمیان حضرت ہمارے نبی کے کانوں میں امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ ذرا غور سے سنیے گا، کتنی محبت، کتنا پیار۔ ہمارے نبی اپنے نواسے حسین سے فرماتے ہیں کہ روتا نواسا ہے بے چین مصطفیٰ ہو جاتے ہیں، روتا نواسا ہے بے قرار مصطفیٰ ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے، مروان غور سے سننا، جب نبی پاک کے کانوں میں حسنین کریمین کے رونے
کی آواز آئی، میں نے دیکھا کہ حسن و حسین کے رونے کی آواز سن کر مصطفیٰ بے چین ہو گئے، اور نبی پاک جو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اسرع سے مصطفیٰ تیز چلنے لگے، اور تیز چلتے ہوئے حسنین کریمین جو اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے پاس تھے نبی پہنچے، ارشاد فرماتے اے بیٹی فاطمہ تم جانتی ہو کہ میرے شہزادے روتے ہیں تو میں بے چین و بے قرار ہو جاتا ہوں، روتے میرے شہزادے ہیں میرا کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے، بیٹی فاطمہ تم میرے شہزادے حسن و حسین کو کیوں رونے دیتی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ میرے یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے مروان توجہ سے سننا، ذہن حاضر رکھنا، جب نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ میرے شہزادے حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں، نبی پاک کے اتنا فرمانے پر حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے العطش یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ کے یہ نواسے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، انہیں پیاس لگی ہے اور ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ میں انہیں پانی پلا کر ان کی پیاس کو بجھا دوں۔ ابو ہریرہ کہتے جیسے ہی سیدہ فاطمہ نے اتنا کہا مصطفیٰ جان رحمت پھر پیچھے پلٹے، اور قافلہ میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے پاس نبی پاک خود چل کر کے گئے، ذرا دیکھیں مصطفیٰ کی محبت کو اپنے نواسوں سے کہ مصطفیٰ اپنے نواسوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے کتنے بے چین و بے قرار ہیں۔ او منگوا کے میرے سنی حسینی بھائیوں ذرا اندازہ کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے جب بچپنے کے عالم میں پیاسے ہیں تو میرے مصطفیٰ بے چین و بے قرار ہو گئے، تو درد و بلا کے میدان میں جب 3 دن تک ان پر پانی بند کیا ہوگا تو اندازہ کرو میرے نبی کتنے بے چین ہوئے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کتنے بے چین ہوئے ہوں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے مروان غور سے سننا، جیسے ہی فاطمہ نے کہا ابا جان آپ کے یہ دونوں نواسے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ پلٹے اور قافلہ میں جتنے لوگ تھے ہر آدمی کے پاس نبی خود چل کے گئے، اور ہر آدمی سے کہتے تمہارے پاس پانی ہے تو تھوڑا دے دو مجھے اپنے نواسے کی پیاس بجھانی ہے، تمہارے پاس پانی ہے تو دے دو میرے نواسے حسن و حسین پیاسے ہیں ان کی پیاس کو بجھانی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا تھا پانی کی بڑی قلت تھی، لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قافلہ میں جتنے لوگ موجود تھے سبوں نے اپنے اپنے مشکیزے میں پانی کو تلاش کیا، لیکن لم یجد قطرۃ من الماء، قافلہ میں جتنے لوگ تھے سب نے پانی تلاش کیا لیکن ایک قطرہ پانی بھی نہ ملا۔ فرماتے میں نے دیکھا حضور پھر پلٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے اور آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں ناولینی احدہما، اے بیٹی فاطمہ دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ مجھے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ مجھے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے دیکھا حضرت فاطمہ نے چادر کے اندر سے ہی پردے کے اندر سے ہی ایک شہزادہ حضور کی طرف بڑھا دیا، ذرا غور کیجئے گا، کہتے نبی نے کہا ناولینی احدہما، فاطمہ ایک شہزادہ مجھے دو۔ حضرت فاطمہ نے پردے کے اندر سے ہی ایک شہزادہ نبی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہے امام حسین کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ الزہرا، پردے کا اتنا اہتمام، پردے کا اتنا خیال، میری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہے ذرا غور کرے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے نبی نے فرمایا ایک شہزادہ مجھے دو، تو سیدہ فاطمہ نے چادر کے اندر سے ہی ایک شہزادے کو نبی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ نے دنیا میں اپنے لیے پردے کا اہتمام فرمایا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ذرا امام حسین کی ماں کا مقام و مرتبہ ملاحظہ کرے، میرے مصطفیٰ فرماتے میری فاطمہ کا مقام اتنا اعلیٰ کہ میری بیٹی فاطمہ نے دنیا میں اپنے لیے جب پردے کا اہتمام کیا ہے تو قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے لیے پردے کا اہتمام اللہ فرمائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے لوگوں سنو،
میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس قیامت کے دن جب جان سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز پلسرات پر گزرنے کی باری آئے گی، نبی فرماتے جب میری بیٹی فاطمہ کا پلسرات سے گزر ہونے والا ہوگا تو عرش کے پیچھے سے اللہ کا ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ۔ مصطفیٰ فرماتے لوگوں قیامت کے دن جب میری بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہوگی تو اللہ کا ایک منادی ندا کرے گا، او محشر کے میدان میں جمع ہونے والے اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں نیچے کر لو، کیونکہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نظر فاطمہ کے چہرے پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میری بیٹی فاطمہ نے اپنے لیے پردے کا اہتمام کیا ہے، تو محشر کے میدان میں میری بیٹی کے لیے پردے کا اہتمام فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی شہید اعظم کانفرنس، نوجوان کمیٹی ملنگا محلہ جلانیہ، حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یہ ہے ماں۔ بارک اللہ بارک اللہ۔ اور ابا کیسے ہیں؟ سنا تو آپ نے بہت کچھ ہوگا، بس ایک بات بتاتا ہوں امام حسین کے ابا کے بارے میں۔ اچھا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہمارے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، ہم لوگ نہیں جانتے ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا یا دوسروں کے ساتھ کل کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جس آقا کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ذرا دیکھیں ان کے ابا کی شان کیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، ان کی شجاعت تو مشہور۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت علی کی تلوار اٹھتی چلتی اور دشمن کے گلے تک جا کے رک جاتا، تو میدان جنگ میں تلوار دشمن پر اٹھا کر روک لینا یہ تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے نا، کیونکہ دشمن تو موقع کی طاق میں ہوتا ہے، جیسے اس کو موقع ملا وہ آپ پر حملہ کر دے گا۔ حضرت علی کے ساتھ بارہا ایسا ہوتا میدان جنگ میں، جب تلوار چلتی تلوار لہراتی، اور جب حضرت علی کی تلوار لہراتی تھی تو حضرت علی کی بہادری کی تعریف اللہ کے فرشتے بھی کرتے تھے۔ آواز آتی تھی شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی فرشتے یہ آواز لگاتے تھے کہ اگر کوئی بہادر ہے تو اس کا نام علی ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ علی کی تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، جنات بھی پناہ مانگے کہ علی کے مقابلے میں ہم نہ جائیں۔ اللہ پر تلوار دشمن کی گردن تک لے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھ دیا حضرات میدان جنگ میں ایسا کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دشمن کی گردن پر تلوار لے جا کر کے تلوار روک دیتے، ایسا کیوں؟ ذرا حضرت علی کا علم دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میدان جنگ میں میں دشمن کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو چلاتا ہوں، لیکن جب میری تلوار دشمن کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں اسی کی نسل سے کچھ ایمان والے ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس کی نسل میں آنے والے زمانے میں کچھ مسلمان ہونے والے۔
تو اگر آج اس کو قتل کر دوں گا تو اس کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ نہیں جانتے ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، لیکن جس امام پاک کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس امام پاک کے ابا حضرت علی کا علم اتنا زیادہ کہ اپنے بارے میں تو چھوڑیے، سامنے کھڑے آدمی کے بارے میں دیکھ لیتے تھے کہ آنے والے زمانے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا. جب باپ علی جیسا ہو، ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو، تو ایسوں کے ملنے سے ہی امام حسن پیدا ہوتے ہیں، امام حسین پیدا ہوتے ہیں. محبت کتنا پیار. پھر آئیے وہی سبق بھولیے گا نہیں. نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایک شہزادہ مجھے دو، تو حضرت فاطمہ نے پردے کے اندر سے ہی دے دیا. تو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا. حضور کا تو چہرہ دیکھ لے کوئی تو بے چین ہو تو چین آ جائے، بے قرار ہو تو قرار آ جائے. لیکن یہاں ایسا لگتا ہے مشیت کچھ اور ہی چاہ رہی تھی. ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنے شہزادے کو لیا وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا. لیکن شہزادہ ہے جو روتا جا رہا ہے، یعنی وہ کچھ اور چاہ رہا ہے، روتا جا رہا ہے. کہتے مروان غور سے سننا، آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا، لطیفہ یا چٹکلا نہیں سنا رہا، حدیث پاک. کہا مروان غور سے سننا، کیا مصطفیٰ کا شہزادہ خاموش نہ ہوا؟ تو میں نے دیکھا فَأَطْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے اپنی زبان مقدس کو اپنے نواسے کے منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بڑے بزرگ ہمارے ہیں، دیکھیں چچا عمر ہو گئی لیکن کیا جذبہ ہے. اور آپ لوگ باپ رے 3 دن کے، اچھا دیکھیں نا کربلا میں کیا ہوا. مفتی عبداللہ فرمانے ایک طرف 22,000، ایک طرف 72. اب اس 72 میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب ہیں. اب 22,000 کا لشکر آیا تھا 72 سے مقابلہ کرنے کے لیے. اس کے باوجود عمرو ابن سعد ابن زیاد کو خبر بھیجتا ہے کچھ اور آدمی بھیجو. کیا خبر بھیجا؟ کچھ اور آدمی بھیجو. تو ابن زیاد کہتا ہے نالائق، 22,000 گیا ہے 72 کے مقابلے میں، 72 سامنے کھڑے ہیں، اور وہ بھی 22,000 کھاتا پیتا لشکر، اور سامنے بھوکے پیاسے 72 کے مقابلے میں 22,000 گئے ہو اور آدمی مانگ رہے ہو، کرو گے کیا؟ تو اب عمرو بن سعد کا جواب سنیے. عمرو بن سعد کہتا یہ مت دیکھو کہ 72 کون، یہ مت دیکھو کہ سامنے 72 کھڑے ہیں، یہ دیکھو یہ جو سامنے 72 کھڑے ہیں یہ معمولی 72 نہیں ہے، جن کے جسموں میں علی کا خون دوڑتا ہے، جن کے جسموں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. یہ مت دیکھو 72 کھڑے ہیں، یہ دیکھو 72 کون کھڑے ہیں. اس 72 میں کون 18 سال کے علی اکبر ہے، 22 سال کے قاسم ہے. یہی سب پورے. آج کا نوجوان کیا ہوتا ہے، ایک دن روزہ رہے گا، مغرب ہوتے ہوتے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، غشی آنے لگتی ہے. 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا. جذبہ کیسا؟ تلوار لے کے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، ابا ہم کو اجازت دیجیے ہم جائیں. کیا جذبہ تھا. اللہ ہم سب کو، ہمارے سارے نوجوان بھائیوں کو علی اکبر جیسا جذبہ تھا. سب لوگ کہیے آمین. نبی پاک کے سامنے حضرت جابر کہتے میں نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے دیکھا، نبی پاک نے اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں ڈال دیا. اور جیسے ہی نبی نے اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں ڈالا فَجَعَلَ يَمُسُّهُ، تو میں نے دیکھا آپ کا نواسا آپ کی زبان پاک کو چوسنے لگا. چوسا تو ہوا کیا؟ کہتے جیسے ہی آپ کے نواسے نے آپ کی زبان کو چوسنا شروع کیا، آپ کے نواسے کی پیاس بھی ختم ہو گئی، انہوں نے رونا بھی بند کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
किया। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने देखा जब बच्चे ने रोना बंद कर दिया तो जिस बच्चे ने, जिस शहजादे ने रोना बंद किया, नबी ने फरमाया बेटी फातिमा इसको लो, और वो दूसरा शहजादा जो रो रहा है उसको दो। हजरत फातिमा ने दूसरा शहजादा दिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा नबी ने उनके साथ भी यही किया कि अपनी जुबान पाक को अपने उस शहजादे के मुंह में डाला। शहजादा जुबान को चूसना शुरू करता है, उसकी भी प्यास बुझ जाती है। और ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक की जुबान को आपके शहजादे चूसे और आपकी प्यास खत्म ना हो? ये कैसे हो सकता है? ये वही लुआब पाक है जिस लुआब पाक को मुस्तफा खारी कुएं में डाल देते हैं तो कुएं का खारा पानी मीठा हो जाता है। यही वो लुआब पाक है जिस लुआब पाक को जंग खैबर के मौके से मुस्तफा हजरत अली की दुखती आंख में लगा देते हैं तो हजरत अली की दुखती आंख पहले से भी अच्छी हो जाती है। ये वही लुआब मुस्तफा है जिस लुआब को मुस्तफा जाने रहमत हजरत जाबिर के मामूली खाने में मिला देते हैं तो हजरत जाबिर का मामूली खाना सैकड़ों सहाबा के लिए काफी हो जाता है। ये वही जुबान मुस्तफा है जिस जुबान से जब कोई बात निकलती है तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। यही वो जुबान मुस्तफा है। मैंने कहा हुजूर पीरे तरीकत अल्लामा रिजवान साहब किबला जरा ये तो बताइए मेरे मुस्तफा की जुबान कैसी, मुफ्ती कमर आलम ये तो बताइए मुस्तफा की जुबान कैसी, कादी नासिर साहब ये तो बताइए मुस्तफा की जुबान कैसी, अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब ये तो बताइए मुस्तफा की जुबान कैसी। तो हमारे इल्म मुक़द्दस बावकार उलमा ने कहा गुलाम रब्बानी अगर मुस्तफा की जुबान जानना चाहते हो कि मुस्तफा की जुबान कैसी थी तो हमसे न पूछ। अगर मुस्तफा की जुबान को जानना हो तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान से पूछ। मैंने दस्त बस्ता आला हजरत की बारगाह में आलम तसव्वुर में अरीज़ा पेश किया। ऐ बरेली के ताजदार, ऐ सुन्नियों के इमाम, जरा ये तो बताए मुस्तफा की जुबान कैसी थी तो बरेली के ताजदार कहते हैं तुम जानना चाहते हो कि मुस्तफा की जुबान कैसी थी तो सुनो। जिसकी हर बात वही खुदा, जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत में लागू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मिसबाही शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस जुबान से इतना कुछ हो रहा है उस जुबान को हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा चूसे और उस जुबान से हसनैन की प्यास न बुझे ये हो ही नहीं सकता। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने देखा दोनों बच्चे सैराबी हो गए, रोना उन्होंने बंद कर दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते मरवान मैं हसन हुसैन से इसलिए मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैंने नबी को हसनैन से मोहब्बत करते देखा है। सुनो मैं हसन हुसैन से यूं ही मोहब्बत नहीं करता, मैं हसन हुसैन से नबी की सुन्नत समझकर मोहब्बत करता हूँ। नबी ने हसनैन से मोहब्बत की है तो हसन हुसैन से मोहब्बत करना गोया नबी की सुन्नत हुई तो मैं यूं ही हसनैन से मोहब्बत नहीं करता, नबी की सुन्नत समझकर मोहब्बत करता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपसे भी पूछ दे तो आपका भी जवाब यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे सुन्नत हजरत गुलाम रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब सुभान अल्लाह। कैसे थे मेरे इमाम? हदीस पाक में आता है कि नबी बैठे होते, सहाबा का मजमा होता और इमाम हुसैन गुजरते तो हमारे आका क्या फरमाते? आज इमाम हुसैन का नाम सुन के मचल रहे हैं ना, ये अमजद साहब, जाकिर साहब, जब इमाम पाक का नाम लेते तो हम मचलते और मचलना भी चाहिए क्योंकि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि नगमगी सुन करके जिसके अंदर वज्द पैदा न हो वो आदमी है।
बाकायदा सरकार और फरमान की एक किताब फरमाते हैं नगमगी सुनकर जिसके अंदर वज्द पैदा ना हो, बदन में हरारत ना आ जाए, समझो वो आदमी है ही नहीं है। बेशक तो बेशक। आप इमाम हुसैन का नाम सुन के मचल रहे थे, झूम रहे थे। हजरत बैठे हैं, इन उलमाए के नाम से पूछिए, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। यहाँ मलंगवा में इमाम हुसैन का नाम सुन करके अगर हम मचले तो क्या मचले? नबी फरमाते मेरे हसन हुसैन का कदम जैसे ही जन्नत में पड़ेगा तो हसन हुसैन के कदम के जन्नत में पड़ते ही जन्नत भी झूमने लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते मासदिल जंगा, फरमाते सहाबा हसन हुसैन के कदम ऐसे हैं कि हसन हुसैन जैसे ही जन्नत में अपना कदम रखेंगे ना तो जन्नत में हसन हुसैन के कदम पड़ने की वजह से जन्नत को भी बचना जाएगा। तो अगर मलंगवा में बैठकर इमाम पाक का नाम सुनकर हम मचले तो क्या मचले? इमाम का कदम पड़ते ही जब जन्नत मचल जाए। और इसी को लगा के एक जुमला ये कह दो कि आप अंदाजा करो कि जिस हुसैन का कदम इतना बाबर था, जिस हुसैन का कदम इतना आला, जिस हुसैन का तलबा इतना बाबर था कि तलबा जन्नत में पड़ जाए तो जन्नत को बचता जाए। तो मलंगवा के हुसैनी जो आप अंदाजा करो हुसैन का जब तलबा ऐसा है तो हुसैन का जलवा कैसा? वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कहते हैं ये जो है ना, ये सब जो है क्या ये छक्का नूर जो है ये शायरों के लिए बना या तो कीजिए ही नहीं है, कीजिए तो थोड़ा उसके कद के हिसाब से। बेशक बेशक। ये खराब बात नहीं थी। अब आइएगा तो थोड़ा ठीक ठाक से आइएगा वरना मत आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी बैठे होते, जरा देखिए जिस इमाम का तज़किरा हम कर रहे हैं वो इमाम हमारे कैसे है। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरों से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह अकबर, हम से मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलते फिरते लोगों से मोहब्बत नहीं करते, हम उनसे मोहब्बत करते जो हमारे सरदार है कि नहीं, जन्नतियों के सरदार है। तो जन्नती कौन है? हम ही अपने जन्नती हैं, कहिए ना इंशाअल्लाह। जन्नती हम ही अपना है। जितने जन्नती है सब के सरदार कौन है? हजरत इमाम हुसैन। लेकिन जन्नत में जाने के लिए हमेशा ये दुआ कीजिएगा, अल्लाह मौत देना न तो ईमान पर मौत। ईमान पर मर गए तो चाहे लाख मुसीबत झेलनी पड़ेगी लेकिन आखिर में जन्नत में जाना है। ईमान की हिफाजत। करबला का भी ये पैगाम है कि दीन और ईमान और शरीयत के मामले में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। देखिए हमारे इमाम कैसे थे, नबी पाक तशरीफ फरमा होते, सहाबा का मजमा होता, और हमारे और आपके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते तो हमारे नबी सहाबा से फरमाते, क्या फरमाते? ओ सहाबा, मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इलल हुसैन। नबी फरमाते हो सहाबा, तुम में का जो कोई किसी जन्नती को देख कर खुश होना चाहता है या तुम में जिस आदमी को भी किसी जन्नती का दीदार खुश करता है तो उस आदमी को चाहिए कि वो मेरे नवासे हुसैन को देखे, क्योंकि मेरा हुसैन चलता फिरता जन्नती है। हुसैन नबी फरमाते सहाबा, किनसे फरमा रहे हैं? सहाबा जिनकी तरफ कोई नहीं हो सकता, सहाबा की तरफ कोई हो ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, कभी पहुंच जाइएगा फतवा पूछने के लिए। सहाबा की तरफ कोई हो ही नहीं सकता, क्यों हो सकता कोई सहाबा की तरह? सहाबा वो थे, अल्लाहु अकबर। देखिए
जब एक आदमी दूसरे को देखता है, मैं आपको देखूंगा, आप मुझको देखें, मेरी आंख में आपका अक्स होगा, यानी मेरी आंख में आप दिखेंगे और आपकी आंख में मैं दिखूंगा। जब सहाबा नबी को देखते होंगे तो यही होता रहा होगा ना, नबी की आंख में सहाबा और सहाबा की आंख में। अब आप अंदाजा करें, जिनकी आंख में नबी बसते हो और जो नबी की आंख में बसते हो, दूसरा उनकी तरह हो कैसे सकता? सहाबी की तरह कोई नहीं हो सकता। और उन मुकद्दस सहाबा से मुस्तफा फरमाते, सहाबा अगर तुम में का कोई किसी जन्नती को देखना चाहता है तो वो मेरे हुसैन को देखे। और ये बात याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह, मेरे इमाम हुसैन, मेरे न पहले भी आया है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह इसका अच्छा बदला अता करे। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जल्दी से चाय पिला दीजिए, दुरूशी पढ़िए, हजरात को भी चाय पिलाइए। चलेगा? लीजिए। क्या है? बल्कि ये देखिए, यही सब बात होती है ना, क्या जज्बा था। चाय तो रोजाना मिलती है, ये जलसा भी आप लोग रोजाना करते हैं? 10 दिन होता है ना मुहर्रम में, कहीं 10 दिन प्रोग्राम होता है, आप लोग एक दिन सिर्फ चाय का प्रोग्राम रखिए। क्या हर रात बैठ के हर 5 मिनट पे चाय पीना है, कोई तकलीफ नहीं, कोई नाश्ता नहीं, चाय एक रात चाय को वक्त कर दीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है कि नबी फरमाते हैं कि जन्नती को देखना चाहते हो तो इमाम हुसैन को देखो। अब सुनिए, जरा गौर से सुनिए, ये तो नहीं कि बात को हम रुकते हैं, और सारी फजीलतें आपने सुनी होंगी। नबी पाक सजदा लंबा फरमा देते थे, बहुत सारी रवायतें मुफ्ती साहब से हदीस सुने होंगे, और हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत ने सुनाया होगा। अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब है, माशाअल्लाह, नाम ही मुजाहिद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मुकाम मुसम्मा बनाए हैं, इसको ये ना कि खत्म कर दे। आमीन सुभान अल्लाह। एक तरफ इमाम हुसैन है और दूसरी तरफ है यजीद। अब जरा देखिए यजीद कैसा था, जरा गौर से चंद बातें सुनिए। हदीस पाक में आता है, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यकरहु सलासत अहया। अब ये बातें याद करने वाली है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और सुनिए। क्या हदीस पाक में आता है, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यकरहु सलासत अहया। नबी पाक का विसाल इस हाल में हुआ कि हमारे और आपके नबी 3 कबीलों को नापसंद फरमाते थे। नबी पाक इस हाल में इस दुनिया से गए कि 3 कबीलों को नबी नापसंद करते थे, पसंद नहीं करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 कबीलों को नबी क्यों नापसंद करते थे? नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, पत्थर बरसाने वाले पत्थर बरसा रहे, फरिश्ते आके कहते अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अगर आप इजाजत दें तो जो लोग आप पर पत्थर बरसा रहे हैं तो पहाड़ों के दरमियान उनको पीस दूं, तो नबी फरमाते नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, अल्लाह ने मुझको रहमत बनाकर भेजा। तो वो मुस्तफा जो अपने दुश्मनों के लिए रहमत, सबके लिए रहमत, हमारे और आपके नबी ऐसे रहमत है, फिर भी 3 कबीलों को क्यों ना पसंद फरमाते थे? और वो 3 कबीला क्या था? हदीस पाक में आता है, सकीफियों व बनी उमय्या व बनी हनीफा, ये 3 कबीले, कबीले सकीफ इसको नबी नापसंद करते थे, कबीले बनी उमय्या इसको नबी नापसंद फरमाते थे, और कबीले हनीफा, ये 3 कबीले हैं, इनको नबी पाक नापसंद फरमाते थे। देखिए यजीद कैसा था, अब तब अंदाजा लगाए कि मेरे इमाम कैसे थे। नबी 3 कबीलों को नापसंद करते थे। अब जरा एक बात आप बताइए, किसी एक आदमी की वजह से अगर आपका ये पूरा इलाका बदनाम हो तो जरा अंदाजा करें, जिस आदमी की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो वो आदमी कितना बुरा होगा, है ना? जिसकी वजह से जिस गांव में वो रहता पूरा गांव बदनाम,
تو جس کی وجہ سے گاؤں بدنام ہو رہا ہے وہ آدمی کتنا بدنام کتنا برا ہوگا۔ نبی پاک 3 قبیلوں کو ناپسند کرتے تھے۔ پہلا قبیلہ قبیلہ ثقیف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے ناپسند کیوں کیا؟ اگر اس کی وجہ میں یہ بتاؤں کہ تاج الشریعہ نے یہ کہا ہے تو ہمارا مخالف کہہ سکتا ہے یہ تو تمہارے پیر صاحب ہے۔ اگر میں کہہ دوں مفتی اعظم نے یہ کہا تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پیر صاحب ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کیوں نہ پسند کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے تو ہمارا مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہارے امام۔ اس لیے میں ایک ایسی ذات کو حوالے میں پیش کرنے جا رہا ہوں جن کو ہم بھی مانتے ہیں ہمارا مخالف بھی مانتا، اور وہ ذات ہے محدث علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو پڑوسی ملک ہے بھارت، علم حدیث کو سب سے پہلے جنہوں نے عرب میں پھیلایا اسی ذات کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پہلا قبیلہ قبیلہ ثقیف، اس کو نبی اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ اسی زمانے میں حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ظالم پیدا ہوا۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ کچھ علمی باتیں ہیں۔ قبیلہ ثقیف کو نبی اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ اس قبیلے میں ظالم حجاج ابن یوسف ثقفی پیدا ہوا۔ کتنا بڑا ظالم تھا؟ شیخ فرماتے کہ اس نے پہلے 1 لاکھ ایمان والوں کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد 1 لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قبیلہ ثقیف وہ قبیلہ ہے جس میں حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا مسلمانوں کا دشمن پیدا ہوگا، اہل ایمان کا دشمن پیدا ہوگا، جو 1 لاکھ ایمان والوں کو قید کرے گا، قید کر کے سب کو قتل کر دے گا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ثقفی چونکہ اس قبیلے میں پیدا ہونے والا تھا تو اس حجاج کی وجہ سے جس قبیلے میں یہ پیدا ہونے والا تھا نبی نے پورے قبیلے کو ناپسند کیا۔ اچھا ایک بات اور سنیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حجاج نے صرف غلط ہی کام کیا، اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ تو دیکھیے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیوبندی کو آپ لوگ پورا بھلا کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں اتنی نماز پڑھتا ہے۔ تو حجاج بھی صرف غلط کام نہیں کیا، اس نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہیں۔ یہ جو زبر زیر قرآن میں دیکھتے ہیں اسی نے لگوایا۔ اب اگر زبر زیر کے قرآن ہوتا تو کتنا دشوار ہوتا پڑھنا۔ یہاں 8-10 سال مدرسہ میں پڑھنے کے بعد یہ کہ عربی عبارت معرہ عبارت پڑھنا بڑی مشکل ہوتی ہے، قرآن پہ زبر زیر نہ ہوتا کتنا مشکل ہوتا پڑھنا۔ تو اس کے اچھے کام کا اعتبار نہ کیا گیا، اس کا جو غلط کام کرنے والا تھا وہ اس غلط کام کی وجہ سے جس قبیلے میں وہ پیدا ہوا نبی نے اس قبیلے کو ناپسند فرمایا۔ پہلا قبیلہ یہ ہوا۔ دوسرا قبیلہ قبیلہ بنی حنیفہ، نبی اس کو کیوں ناپسند کرتے تھے؟ وہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ وہی قبیلہ ہے جس میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا۔ یہ مسیلمہ کذاب کون تھا جانتے ہیں؟ ہمارے نبی کے بعد اس نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ لوگوں میں نبی ہوں، حالانکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو مسیلمہ کذاب اس نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی پاک دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانے میں اس قبیلے میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی وجہ سے جس قبیلے میں وہ پیدا ہونے والا تھا اس پورے قبیلے کو ناپسند فرمایا۔ اب تیسرا قبیلہ قبیلہ بنی امیہ، قبیلہ بنی امیہ کو نبی نے کیوں ناپسند فرمایا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اسی قبیلے میں یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم بدکار لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی
پاک کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسی قبیلہ بنی امیہ میں آنے والے زمانے میں یزید پیدا ہوگا، اسی قبیلے میں ابن زیاد پیدا ہوگا۔ تو جس قبیلے میں یزید اور ابن زیاد پیدا ہونے والا تھا، نبی نے اس پورے قبیلے کو ناپسند فرمایا۔ تو آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ جس آدمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نبی پاک نے پورے قبیلے کو ناپسند فرمایا، وہ یزید نبی کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہوگا، نبی کے نزدیک کتنا برا ہوگا۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در خواب دید اوزنہا در ممبر شریفے میں صلی اللہ علیہ وسلم بازی می کنک و تعبیر آب و بنی امیہ کر۔ حدیث پاک میں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ کچھ بندر ہیں جو نبی کے ممبر پر اچھل کود رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، امام حسین کے حوالے سنا یزید کیسا تھا۔ نبی پاک نے خواب میں دیکھا اوزنہا بر ممبر شریفے میں صلی اللہ علیہ وسلم بازی بکن، کچھ بندر ہے جو حضور کے ممبر پر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور وہ نبی پاک کے ممبر کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ جن کو نبی پاک نے خواب میں دیکھا کہ بندر ممبر پہ اچھل رہے، تو کیا وہ سچ مچ بندر تھے؟ تو کہتے ہیں تعبیر آب بنی امیہ کر، نبی پاک نے اس خواب کی تعبیر بھی بنو امیہ کو ٹھہرایا۔ مطلب یہ جو بندر نبی کے ممبر پر اچھل کود رہے تھے، اس سے مراد بندر نہیں بلکہ بنو امیہ کے کچھ لوگ ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ نبی نے خواب میں بندر کو اپنے ممبر پر اچھلتے دیکھا، اور فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں بنو امیہ کے کچھ لوگ میرے ممبر پہ بیٹھیں گے، اور ان لوگوں کا میرے ممبر پر بیٹھنا ایسا ہی ہوگا گویا میرے ممبر پر بندر اچھل کود رہے ہو۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں ممبر پر جن کے بیٹھنے کو نبی بندر کے اچھلنے کودنے سے تعبیر کر رہے ہیں؟ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مراد یزید بن معاویہ و عبید اللہ ابن زیاد و مانند ایشان۔ فرماتے اس خواب میں جن بندروں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد ابن زیاد اور یزید اور انہی جیسے بدمعاش لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہوا آپ نے امام حسین کے بارے میں سنا ہوگا کہ امام مصطفیٰ جان رحمت کی پشت انور پر سوار ہو جائے تو مصطفیٰ کا سجدہ لمبا ہو جائے۔ امام حسین وہ ہے کہ مصطفیٰ اپنا بیٹا امام حسین پر قربان کرے۔ امام حسین وہ ہے کہ امام روئے تو مصطفیٰ بے چین و بے قرار ہو جائے۔ ایک طرف تو امام حسین جن کی وجہ سے مصطفیٰ اپنا سجدہ لمبا فرما دے، دوسری طرف یزید ہے جو مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو نبی فرماتے ہیں یزید کا میرے ممبر پر بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے میرے ممبر پر بندر کا اچھلنا۔ یزید اگر مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو ممبر کی توہین ہو جائے، حسین پشت پر بیٹھ جائے تو مصطفیٰ کا سجدہ لمبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مقابلہ یزید کا امام سے کوئی مقابلہ نہیں۔ کہتا ہوں میرا امام، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میرا امام، اگر رفعت و شرافت و کرامت و بزرگی کا آسمان ہے تو میرے امام کے مقابلے میں یزید کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آسمان کے مقابلے میں جو حیثیت زمین کی ہوتی ہے۔ یعنی آسمان کے مقابلے میں جو حیثیت زمین کی ہوتی ہے، امام کے مقابلے میں یزید کی اتنی بھی حیثیت۔ کیسا تھا یزید؟ سنیے ذرا، آپ نے یہ تو سنا ہوگا یزید شرابی تھا، سنا ہے نا؟ لیکن ذرا دیکھیے کیسا شرابی تھا۔ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا یزید ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں گیا حج پر، تو حج کرنے گیا تو حج کہاں ہوتا ہے؟ بولیے کوئی امیر؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں حج کیا، حج کرنے کے بعد گیا مدینہ شریف۔ ابھی
مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کچھ لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ، سنیے ذرا، نہ یہ ذاتی جنگ تھی نہ خاندانی جنگ تھی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یزید کوئی غیر نہیں تھا امام حسین کا، وہ اپنا ہی تھا۔ اپنا کیسے تھا کہ امام حسین حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یزید کون تھا؟ یزید کی پھوپھی ہمارے نبی کی بیوی، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہمارے نبی کی بیوی، تو یہ بھتیجا ہوا۔ تو یزید ہمارے نبی کی بیوی کا بھتیجا اور امام حسین نبی کی بیٹی کے بیٹے، یزید غیر نہیں تھا، وہ تھا اپنا ہی رشتہ دار ہی تھا۔ امام حسین کو پتا چلا کہ یزید آئے ہیں، اس وقت تک وہ آئے تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا۔ امام نے سوچا کہ یزید آئے ہیں، امیر معاویہ صحابی کے بیٹے ہیں، ذرا جانا چاہیے ملنے، اگر اعلان ہو جائے کہ سرکار بابو شریعہ کے بیٹے آ رہے ہیں تو ملنے نہ جائیے گا، پورا علاقہ ٹوٹ پڑے گا۔ امام پاک کو پتہ چلا کہ یزید حج کر کے مدینہ آئے ہیں، تو امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، دونوں آدمی یزید سے ملے گئے۔ جب گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو خیمے سے باہر روک لیا گیا، حضرت امام حسین خیمے کے اندر گئے، دیکھا پورے خیمے میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں یزید یہ بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے؟ شراب کا اسی کو نہ پتا ہوگا کہ شراب میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے؟ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ امام حسین کو نبی کی گود میں پلے بڑھے، امام کیا پتا کہ شراب میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو؟ امام فرماتے ہیں یزید یہ بتاؤ یہ خوشبو کیسی؟ یزید کہتا ہے یہ کیسی خوشبو ہے، چیز کی خوشبو ہے کہ شام میں بنتی ہے۔ یعنی یزید جب حج کرنے گیا تھا تو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ شراب بھی لے کر گیا تھا۔ ذرا دیکھیے کیسا شرابی تھا، شراب لے کر گیا تھا۔ کسی آدمی کو حوالہ درکار ہو موبائل میں میرے کتاب موجود دیکھ لیجئے گا، ابن اسیر نے لکھا، اپنی بات نہیں کرتا، حج کرنے گیا یزید اور شراب لے کر گیا ملک شام سے۔ امام حسین کو بیٹھایا، جب امام بیٹھ گئے تو یزید نے اپنے ساتھی سے تعالی قدر شراب کا ایک پیالہ منگا، امام حسین صاحب سے بیٹھے، وہ شریبو شراب کا پیالہ منگایا اور امام حسین کے سامنے نے شراب پیا۔ حج کر کے مدینہ آیا ہے اور مدینہ شریف میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، پی لیا، ثم دعا بآخر، پھر ساتھی سے کہا شراب کا دوسرا پیالہ لاؤ، ساتھی شراب دوسرا پیالہ لے کر آیا، یزید کے ہاتھ میں دیا، یزید نے شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں دیا اور لے کر کے حضرت امام حسین کی طرف بڑھا کے کہتا ہے عشق یا ابا عبداللہ، اے حسین ایک پیالہ آپ ہی پی لیجئے۔ معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، وہ سب کو نہیں تھا، سمجھتا تھا کہ میں شرابی ہوں تو یہ بھی ویسے ہی ہوں گے، معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، اللہ یاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ امام حسین کی طرف شراب بڑھا کے کہتا ہے حسین ایک پیالہ آپ ہی پی لیجئے۔ جیسے ہی امام حسین کو پتا چلا کہ یہ تو مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہے، امام حسین جلال میں آ گئے، آپ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں ظالم دنیا کا بڑا سے بڑا شرابی حج کا ارادہ کرتا ہے تو شراب سے توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا جوہری جب حج کا ارادہ کرتا ہے جوئے سے توبہ کر لیتا ہے۔ وہ حاجی کیسا جو حج کرنے کے بعد شراب پیتا ہو، وہ حاجی کیسا جو حج کرنے کے بعد جوا کھیلتا ہو۔ امام فرماتے دنیا کا بڑا سے بڑا شرابی حج کا ارادہ کرتا ہے تو شراب سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن تو کتنا بڑا بدکار ہے، تو کتنا بڑا پاپی ہے۔ میں تو یہ سوچ کر تم سے ملنے آیا تھا کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے تو بڑا نیک ہوگا، صحابی رسول کا بیٹا ہے تو بڑا اچھا ہوگا۔ یا اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ تو اتنا بڑا شرابی ہے کہ حج کر کے مصطفیٰ کے شہر میں آیا ہے اور مصطفیٰ کے پاک شہر میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، اگر مصطفیٰ کے نواسے حسین کو پتا ہوتا کہ تو اتنا بڑا شرابی ہے تو مصطفیٰ کا نواسا حسین
शराबी से मिलने कभी नहीं आता। आप अंदाजा करें इतना बड़ा शराबी था यजीद, और कहा गया आप यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। ये कैसे हो सकता था कि इमाम ने अपने नाना के मुकद्दस शहर में बैठकर जिस यजीद को शराब पीते देखा हो, उस यजीद के हाथ में अपना पाक हाथ दे देते? ये कैसे हो सकता? इमाम ने कहा नहीं, इमाम हुसैन का हाथ पाक है और ये पाक किसी नापाक के हाथ में न जाएगा। इमाम हुसैन के हाथ को तंहा हुसैन का हाथ न कहो, इस हाथ में सिद्दीक की सदाकत भी है, इस हाथ में उमर की अदालत भी है, इस हाथ में उस्मान की सखावत भी है, इस हाथ में अली की शुजाअत भी है। कहा कुछ भी होना हो सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन यजीद जैसे नापाक के हाथ में अपना हाथ न दूंगा। कहा हुसैन मदीना छोड़ना पड़ेगा, कहा छोड़ दूंगा, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ न दूंगा। कहा मक्का छोड़ना होगा, कहा बर्दाश्त करूंगा, यजीद के हाथ में हाथ न दूंगा। कहा बेटा कुर्बान करना पड़ेगा, कहा सब्र करूंगा, भतीजा कुर्बान करना होगा, कहा सब्र करूंगा, भांजा कुर्बान करना होगा, सब्र करूंगा। 18 साल के बेटे की लाश को तड़पते देखना होगा, कहा सब्र करूंगा। कहा 6 महीने का बेटा गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा, कहा बर्दाश्त करूंगा। और वही हुआ जो हुसैन ने कहा, तभी हुआ। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को क्या हुआ? बेटा तड़प रहा है, इमाम ने सब्र का मुजाहरा किया। भांजा तड़प रहा है, इमाम ने सब्र का मुजाहरा किया। भतीजा तड़प रहा है, इमाम ने सब्र का मुजाहरा किया। और इमाम पाक ने करबला के मैदान से ये पैगाम दिया, ओ मेरे गुलामों, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, बेटा देना पड़े दे देना, भाई देना पड़े दे देना, जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन मेरे नाना की शरीयत के साथ कभी समझौता नहीं करना। और इमाम ने ये भी पैगाम दिया था कि मर्द बातिल के आगे ईमान खा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मिसबाही, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने मलंगवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत खूब। लेकिन आप लोग ज्यादा पड़ोसी एक और के इसलिए ज्यादा ख्याल है। चलिए देखिए, ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आप ताज़ा हो जाए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोग्राम होता है। खैर, ये मैंने कह दिया ताकि आप बेदार रहें, ये वक्त बहुत हो चुका है। और ये कैसे हो सकता? इतना बड़ा बदकार था यजीद, अल्लाह मस्त रहता था। और इमाम कैसे थे? हम एक रात जाके हैं, ये मत सोचिएगा कि इमाम हुसैन सिर्फ एक रात करबला की रात जाके हैं, नहीं, ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। हमारे इमाम की जिंदगी की सारी रातें जाग कर इबादत में गुजरी हैं और जिंदगी के अक्सर दिन रोजे की हालत में गुजरे हैं। वो है मेरे इमाम। कैसे इमाम है? जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए, मदीना शरीफ खबर गए। अच्छा, एक बात और सुन ले, यजीद कैसा था? जब मदीना शरीफ में शोहरा हो गया कि यजीद शराबी है, जुआरी है, ये करता वो करता, तो मदीना शरीफ से कुछ लोगों को भेजा गया यजीद के पास कि जाकर के देख के आइए यजीद कैसा था और कैसा है। अफवाह फैली कि यजीद शराबी जुआरी सब है। आप लोग जरा देख के आइए कि क्या सचमुच यजीद शराबी जुआरी है, देख के आइए। तो मदीना शरीफ से कुछ लोग गए यजीद के पास ये देखने के लिए कि वो सचमुच शराबी है या लोग यूं ही कहते हैं। जब वो लोग गए ना तो यजीद ने खूब इज्जत की, और जब लौटने लगे तो बहुत माल दिया, दौलत दिया। क्यों? ताकि ये अपनी जुबान बंद रखेंगे और हमारी बुराई जाके वहां न करेंगे। दौलत दिया ताकि दौलत के जरिए इनको खरीद ले, ये चाह कर भी हमारी बुराई मदीना वालों के सामने बयान न करे, खूब माल दिया। लेकिन जब वो लोग मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ के लोगों ने कहा कि आप लोग गए थे देखने के लिए कि यजीद कैसा है। अफवाह तो ये है कि यजीद शराबी जुआरी सब है, आप देख क्या है जरा बताइए यजीद कैसा है।
تو وہ لوگ کہتے ہیں سنو ہم لوگ گئے یزید کو دیکھنے کے لیے تو یزید نے بہت مار دیا دولت دی کہ ہم لوگ خاموش رہیں گے لیکن سنو اِنَّا قَدِمْنَا مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ دِينٍ یزید کے پاس سے آنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں سنو میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے یہ افواہ نہیں خبر نہیں جو صدق و کذب کا احتمال رکھے کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے بہت مال دیا تاکہ ہم اپنی زبان بند رکھے لیکن او مدینہ کے لوگوں سنو شرابی جواری ہونے کی بات تو چھوڑو یزید ایک ایسا آدمی ہے لیس لہو دین جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم ہے اور سنو ہم نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی لیکن یزید کو دیکھنے کے بعد اِنَّا خَلَعْتُ یزید کما خَلَعْتُ امامتی ہم یزید کی بیعت سے ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے ہم اپنے سر سے پگڑی اتارتے ہیں روایتوں میں آتا جتنے لوگ تھے سبوں نے اپنے اپنے سروں سے پگڑی اتار دی اور کہا مدینہ والوں گواہ رہنا ہم نے یزید کی بیعت کی تھی لیکن جس طرح ہم نے اپنے سروں سے پگڑی نکال دی ہے اسی طرح ہم یزید کی بیعت سے کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے اپنے پیروں سے چپل نکال دیا اور کہا مدینہ والوں گواہ رہنا ہم یزید کی بیعت سے ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے ہم نے اپنے پیر سے چپل نکال دی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ یزید کیسا ہے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اب ہم نے دیکھ لیا کہ یزید کا نہ کوئی دین ہے نہ دھرم ہے تو ایک ایسا آدمی جس کا نہ کوئی دین ہو نہ دھرم ہو اس کے ہاتھ میں ایمان والے کا ہاتھ جا ہی نہیں سکتا اس لیے مدینہ والوں گواہ رہنا یزید کی بیعت توڑتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا کہ اتنے آدمیوں نے یزید کی بیعت توڑی کہ پگڑیوں کی اور چپلوں کی ڈھیر یزید تو عام آدمی جس کے بارے میں کہے کہ یزید کا نہ کوئی دین تھا نہ دھرم تھا اس یزید کے ہاتھ میں امام حسین کیسے ہاتھ دیتے تھے امام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا اچھا ایک بات اور سن لیجئے کیا ہے ہمارے گاؤں گھر میں بیٹا پورا ہو تو تانا باپ کو دیتے کبھی کبھی باپ کو بھی پورا بھلا کرتے ایسا ہے کہ نہیں باپ پورا ہو تو بیٹے کو تانا دیکھتا نہیں تمہارا باپ کیسا تھا دیکھیے وہاں یزید اور حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں یہ نہ چلے گا حضرت امیر معاویہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں اور جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہیں سب ہماری آنکھوں کے نور ہیں ہمارے دلوں کے سرور ہیں صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے حقانیت کا معیار بنایا کہ ما انا علیہ و صحابی آنے والے زمانے میں حقانیت پر صداقت پر سچائی پر وہی لوگ ہوں گے جو صحابہ کے طریقے پر ہوں گے جو حضرت امیر معاویہ یزید کے ابا ہیں یزید کے برا ہونے کی وجہ سے یزید کے خراب ہونے کی وجہ سے خبر تھا یزید کے ابا حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا یہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے برا بھلا کہتے لیکن نہیں ہم اہل سنت کا معاملہ تو یہ ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں تو یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے یزید کے برا ہونے کی وجہ سے یزید کے ابا حضرت امیر معاویہ
معاویہ کو برا بھلا نہ کہا جائے گا. حضرت امیر معاویہ کو تو اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک. ان سے کسی نے پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ امیر معاویہ بہتر ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس ذات کا نام تھا جن کا زمانہ دیکھ کر لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آتا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی ہو بہو یہ حضرت عمر کی یادگار تھے. پوچھنے والے نے پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ امیر معاویہ بہتر ہے یا عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے؟ تو سنیے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے تم یہ پوچھتے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہے؟ سنو، حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی پاک کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے تھے اور اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار داخل ہوتے تھے، ذرا دیکھیں یزید کے ابا حضرت امیر معاویہ کا مقام کتنا اعلیٰ. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ نبی کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جاتے اور جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھتے اس گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والے گرد و غبار بھی افضل من قضا عمر بن عبدالعزیز. فرماتے جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ بیٹھ جائیں اس گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والے گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے. ذرا اندازہ کریں، یعنی جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ بیٹھ جائے اس گھوڑے کا کتنا مقام، جب اس گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والے گرد و غبار حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر. فرماتے حضرت عبداللہ ابن مبارک تم پوچھتے ہو امیر معاویہ بہتر یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ تو سنو مقام تو بڑا، جس گھوڑے پر وہ بیٹھ جائے اس گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والے گرد و غبار بھی عمر سے. اس لیے یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا وہ ہمارے سر کے تاج ہے. جس طرح امام حسین ہمارے دل میں بستے ہیں اسی طرح یزید کے ابا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے دل میں، ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب زندہ ہے تو ہم تو زندوں کو دیکھتے ہیں، تو امام حسین کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ تو قرآن آگے کہتا ہے وہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ زندہ ہے. میرے امام آج بھی زندہ ہے، یقیناً زندہ ہے، آج بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ پکارنے والا دل سے پکارے، جب ضرورت پڑے دل سے پکاریے گا. امام ضرور مدد فرماتے ہیں. کتنی مدد فرماتے ہیں؟ ایک منٹ کی ایک بات کہتا ہوں، کتنی مدد کرتے ہیں. ابن کثیر ہی نے لکھا ہے کہ کربلا میں امام تلوار بھی چلا رہے تھے اور ٹھیک اسی وقت آپ کا ایک غلام تھا جو کہیں دور دریا میں سفر کر رہا تھا. دریا میں طوفان آیا، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی اور کشتی کے ساتھ ساتھ وہ غلام بھی ڈوب جاتا. جیسے ہی طوفان آیا کشتی ڈوبنے لگی تو اس نے کہا یا حسین المدد. ابن اسیر کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف امام حسین تلوار بھی چلا رہے تھے اور دوسری طرف کربلا کے میدان سے بہت دور سمندر میں سفر کرنے والے اپنے ایک غلام کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا بھی رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے امام حسین. تو جو تلوار چلاتے ہوئے امام اپنے غلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، آج میرا امام جب اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے تو کیا آج وہ مدد نہ کریں گے؟ یقیناً مدد کریں گے. شرط یہ ہے دل سے پکار کر دیکھیے. نبی فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم سب اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق دیتا ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو. اللہ کا فضل ہے آپ نے
آج کا یہ جلسہ اللہ کے انہی محبوبوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے قبول سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین اور جملہ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی والبواقی عند التلاقی، اس مختصر سی گفتگو میں میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو اللہ اور رسول اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ توبہ کر لیں تاکہ یہاں جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ فرشتے گواہ ہو جائیں۔ سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ، ذرا زور سے پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، فیضان شہیدان کربلا پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے، حضرت نے محبت سے بڑے کام لیا ہے۔ حضرات بڑی اچھی خطابت، تاریخ کی روشنی میں آپ حضرات خطیب